بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الولی فی النکاح و استئذان المرأة. یہ باب ہے نکاح کے ولی کے بیان میں اور عورت سے نکاح کے بارے میں اجازت لینے کے بیان میں. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں اس مرد کو اور اس شخص کو کہتے ہیں جو عورت کے نکاح کا متولی اور ذمہ دار ہو، اس کو ولی کہتے ہیں. یہ اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی ولی کہتے ہیں کارساز اور منتظم کو ولی کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے. عن ابی ہریرہ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الایّم حتی تستأمر. کسی بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے. ولا تنکح البکر، اور اسی طرح کسی باکرہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے. باکرہ کہتے ہیں جس عورت کی شادی نہ ہوئی ہو، اور ایم اور سیبہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو بیوہ ہو. تو کسی باکرہ عورت کی شادی نہ کرائی جائے، نکاح نہ کیا جائے حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس کی اجازت حاصل کر لی جائے. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها، تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول باکرہ کی اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ یعنی باکرہ میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی اجازت کو اپنی ہاں یا اپنی نا کو زبان پر نہیں لاتی. تو جب وہ زبان پر لاتی نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت کیسے حاصل کی جائے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسکت، اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. جب آپ اس سے اس کی شادی کی بات کریں، اگر وہ خاموش رہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس نے اجازت دے دی ہے اور اس کی طرف سے اجازت ہے اور ہاں ہے. متفق علیہ. بعض علماء نے اس کے علاوہ اور بھی طریقے لکھے ہیں اجازت کے حاصل کرنے کے. یعنی اگر آپ اسے اجازت مانگیں اور وہ خاموش ہو جائے، یہ طریقہ تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر خاموش ہو جائے تو اس کی طرف سے ہاں ہے. اسی طرح اگر وہ مسکرا دے تو بھی اجازت تصور کی جائے گی. اسی طرح اگر اس کے آنسو نکل آئے تو بھی یعنی رو لے تو یہ بھی اجازت تصور کی جائے گی. لیکن اگر وہ آواز سے روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، تو یہ پھر اجازت تصور نہیں کی جائے گی بلکہ انکار تصور کیا جائے گا. تو باکرہ عورت کی طرف سے اگر وہ پھوٹ پھوٹ کر آواز کے ساتھ روئے تو یہ انکار تصور ہوتا ہے. باقی سیبہ جو ہے، بیوہ جو عورت ہے، وہ چونکہ اس مرحلے سے گزر چکی ہوتی ہے تو اس میں اس معاملے میں اتنی زیادہ شرم و حیا نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ اپنی جب تک زبان سے نہ کہہ دے ہاں یا نہ کر دے تب تک اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا. نہ خاموشی اس کی ہاں سمجھی جائے گی اور نہ خاموشی اس کی نہ سمجھی جائے گی. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خاموشی سیبہ یعنی بیوہ عورت کی طرف سے انکار سمجھا جائے گا. تو سیبہ یعنی بیوہ عورت کی اجازت تب تک معتبر نہ ہوگی جب تک کہ وہ زبان سے صریح الفاظ کے ساتھ اجازت نہ دے دے اور ہاں نہ کہہ دے. اب جو ولی ہوتا ہے عورت کا، وہ کون بن سکتا ہے؟ تو عورت کا ولی عورت کی ولایت ان کو حاصل ہے جو عورت کے عصبہ بنفسی ہی ہے. عصبہ بنفسی ہی کس کو کہتے ہیں؟
یہ وراثت کے مسئلے میں گزر چکے ہیں، جو گزر چکا نہیں بلکہ یہ وراثت میں عصبہ بنفسی ہی ہوتے ہیں، یعنی بھائی وغیرہ باپ وغیرہ یہ لوگ عصبہ بنفسی ہی کہا جاتا ہے ان کو وراثت میں میراث میں۔ اور اگر عصبہ بنفسی ہی بہت سارے ہو تو پھر ان میں سے سب سے پہلا حق ان کو حاصل ہوگا جو وراثت میں سب سے مقدم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو جو اس کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی عورت کے عصبہ بنفسی ہی نہ ہو تو پھر اس کی ولایت کا حق اس کے ماں کو حاصل ہوگا، اور اگر ماں بھی نہ ہو تو پھر دادی کو، وہ نہ ہو تو پھر بیٹی کو، پھر پوتی کو، پھر نواسی کو، پھر پوتے کی بیٹی کو، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر نانا کو، اگر وہ نہ ہو تو پھر حقیقی بہن کو، اگر وہ نہ ہو پھر تو سوتیلی بہن کو، اگر وہ نہ ہو تو ماں کی اولاد کو، یعنی اس کی ماں کی جو دوسرے مرد سے، دوسرے شوہر سے اولاد ہے ان کو حاصل ہوگی۔ پھر اسی ترتیب کے مطابق ان کی اولاد کو، اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو حاصل ہوگی، اور ذوی الارحام میں سب سے پہلے پھوپھیاں ولی ہوں گی، ان کے بعد ماموں، ان کے بعد خالائے، ان کے بعد چچا کی بیٹی، یا ان کے بعد اسی ترتیب کے مطابق ان کی اولاد۔ ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو حق ولایت مولا الموالات کو حاصل ہوگا، اور مولا الموالات بھی نہ ہو تو بادشاہ وقت اس کا ولی ہوگا، بشرطے کہ وہ بادشاہ وقت کیا ہو، مسلمان ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر قاضی کو، اور قاضی نہ ہو تو پھر قاضی کے نائب کو، اگر قاضی کو نائب بنانے کی اجازت ہے تو یہ تمام اس طرح عورت کے ولی سمجھے جائیں گے اس ترتیب کے ساتھ۔ عصبہ بنفسی ہی آپ کو میراث میں مل جائے گا، سراجی میں مل جائے گا، وہاں پر آپ اس کو دیکھ لیں عصبہ بنفسی کون ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ عورت کی شادی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی، نکاح نہیں کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت حاصل نہ کر لے، اور باکرہ سے بھی باکرہ کا نکاح بھی نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آیا عورت کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح اس کا ولی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ نہیں کر سکتا، چاہے باکرہ ہو یا سیبہ ہو، دونوں صورتوں میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اس مسئلے میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کچھ اختلاف ہے۔ اصل مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ جو بیوہ عورت ہے اس کی شادی اس کا ولی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جو بالغہ ہے، جو عورت بالغہ ہے، چاہے کنواری ہو اور چاہے بیوہ ہو، اس کی شادی اس کا ولی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ بالغہ نہیں ہے بلکہ چھوٹی ہے، صغیرہ ہے، تو اس کا نکاح اس کا ولی بغیر اجازت کے کر سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بیوہ کا نکاح نہیں کر سکتا، ہاں اگر عورت بیوہ نہیں ہے تو ولی اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ اب اس اعتبار سے 4 قسمیں بن جاتی ہیں، ثمرہ اختلاف ان 4 صورتوں میں نکلے گا۔ نمبر 1 کہ عورت سیبہ بیوہ ہو اور بالغہ بھی ہو، تو حنفیہ اور شوافع دونوں کے نزدیک اس کا نکاح بغیر اجازت کے جائز نہیں، ولی بغیر اجازت کے اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 باکرہ ہو اور صغیرہ ہو، یعنی بالغہ نہ ہو، باکرہ ہو اور چھوٹی ہو، تو اس میں بھی اتفاق ہے کہ اس کا نکاح بھی ولی اس کے اجازت کے بغیر کر سکتا ہے، پہلے میں نہیں کر سکتا۔ اور باکرہ صغیرہ میں اتفاق ہے کہ شوافع اور حنفیہ دونوں کے نزدیک اس کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے ولی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب یہ لڑکی بالغ ہوگی تو اس کو اختیار ہوگا کہ بلوغت کے ساتھ ہی
اپنے نکاح کو کیا کر دے، رد کر سکتی ہے. اگر اس کو پسند نہیں ہے تو نکاح ختم کر سکتی ہے. لیکن اگر بالغ ہونے کے ساتھ اس نے نکاح ختم نہیں کیا بلکہ پھر بہت مدت کے بعد پھر یہ کہے کہ مجھے یہ نکاح منظور نہیں یا عقد منظور نہیں، تو پھر ختم نہیں ہوگا. اختیار ہے لیکن بلوغت کے ساتھ ہی. نمبر 3، سیبہ ہو یعنی بیوہ ہو اور بالغہ نہ ہو، چھوٹی ہو بالغ نہ ہو اور بیوہ ہو، تو ایسی عورت کا نکاح امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا ولی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بیوہ ہے. اور امام شافعی کے نزدیک بیوہ عورت کا نکاح اس کا ولی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا. لیکن حنفیہ کے نزدیک ایسی عورت کا نکاح جو بیوہ ہے لیکن چھوٹی ہے، بالغہ نہیں ہے، تو اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر اس کا ولی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹی ہے، اور حنفیہ کے نزدیک جو چھوٹی ہے بالغہ نہیں ہے تو اس کا نکاح اس کا ولی بغیر اجازت کے کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی وہی صورت ہوگی کہ بالغ ہونے کے ساتھ حنفیہ کے نزدیک اس کو اختیار فسخ نکاح حاصل ہوگا، فسخ نکاح کے اختیار حاصل ہوگا. نمبر 4، باکرہ ہو اور بالغہ ہو، یعنی باکرہ ہے بیوہ نہیں ہے اور بالغہ ہے چھوٹی نہیں ہے، تو ایسی عورت کا نکاح حنفیہ کے نزدیک اس کا ولی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک جو بھی بالغہ ہو، چاہے سیبہ ہو باکرہ ہو، اس کا نکاح اس کا ولی بغیر اجازت کے نہیں کر سکتا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی عورت کا نکاح اس کا ولی بغیر اجازت کے کر سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک صرف سیبہ کا نکاح نہیں کر سکتا جو بیوہ ہے، باقی باکرہ ہے تو اس کا نکاح چاہے بالغہ ہو چھوٹی ہو بڑی ہو اس کا نکاح ہر صورت کر سکتا ہے. تو یہ جو حدیث گزری ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، تو اس میں یہ ہے کہ لا تنکح الایّم، یعنی نہ بیوہ کا نکاح بغیر اس کی اجازت کے کیا جائے اور نہ باکرہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کیا جائے. تو حنفیہ کے نزدیک یہاں پر بیوہ سے بھی مراد یعنی بالغہ ہے جو بڑی ہے، اور اسی طرح باکرہ سے بھی مراد جو بالغہ ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ حنفیہ کی کیا ہے، دلیل ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے آ رہی ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ نکاح بغیر ولی کے جائز نہیں. یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ ان کا امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے، لیکن ہم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر محمول ہے، یعنی صغیرہ پر محمول ہے کہ جو چھوٹی ہے بالغہ نہیں ہے تو اس کا جو نکاح ہے وہ بغیر ولی کے منعقد نہیں ہو سکتا، وہ ولی ہی کرے گا، ولی کی اجازت کے بغیر اس کا تصور نہیں ہو سکتا. اب آگے چل کر ایک اور مسئلہ بھی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ چھوٹی جو لڑکی ہے وہ تو اپنا نکاح نہیں کر سکتی، لیکن جو باکرہ ہے بالغہ ہے، چاہے باکرہ ہو یا بیوہ ہو، تو وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے ولی کے اجازت کے بغیر بھی. اگر وہ نکاح کرے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. تو احناف فرماتے ہیں اگر وہ اپنے کف میں شادی کرے، کف کہتے ہیں کہ حسب و نسب میں، مال میں، عزت میں اور علم میں میاں بیوی برابر ہو، ایسے شخص سے شادی کرے جو اس عورت کے ساتھ مال میں، حسب و نسب میں، شرافت میں، عزت میں اور علم میں برابر ہے، تو یہ اس کا کف سمجھا جائے گا. اور خاندانی حسب و نسب میں بھی برابر ہو تو کف سمجھا جائے گا. اگر کف میں نکاح کرے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن اگر کف میں نکاح نہ کرے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہ احناف فرماتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جس عورت کا نکاح منعقد، جو عورت نکاح نہیں کر سکتی، عورت جو ہے جس کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا یعنی باکرہ، تو وہ عورت جو ہے اپنا نکاح اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنا نکاح کر ہی نہیں سکتی، اس کا نکاح اس کا ولی ہی کرے گا. اگرچہ اس کی اجازت سے کرے گا
لیکن جو ہے وہ خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی. اگر وہ گواہوں کی موجودگی میں کسی کے ساتھ نکاح کر بھی لے تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں کہ عورت کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کوئی عورت دوسری عورت کی طرف سے وکیل بن کر بھی دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، اور نہ عورت اپنا نکاح اپنی ایجاب اور قبول سے کر سکتی ہے، بلکہ اس کے ایجاب اور قبول کا جو حق ہے وہ اس کے ولی کو ہوگا، اور ولی کے الفاظ سے ہی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. عورت کے اپنے الفاظ سے اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے نزدیک باکرہ جو عورت ہے اس کے اپنے الفاظ سے اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں جو وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں اور جو حدیثیں آگے آئے گی جس میں یہ آتا ہے کہ عورت اگر اپنا نکاح کر لے تو وہ زانیہ شمار کی جاتی ہے، یعنی اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو اس سے ہمارے نزدیک وہ عورت مراد ہے جو بالغہ نہ ہو، صغیرہ ہو، چھوٹی ہو. تو تمام حدیثیں اس پر محمول ہے. باقی ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ ان آیتوں میں رب العالمین نے عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی کہ عورت اپنا نکاح کرے، أن ينكحن أزواجهن حتى تنكح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے کیا کر لے، نکاح کر لے. امام شافعی رحمۃ اللہ جو یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا نکاح اس کے الفاظ سے منعقد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ولی جو الفاظ اس کے لیے استعمال کرے گا اور اس کے ولی کے الفاظ سے اس کا نکاح منعقد ہو سکتا ہے. یا عورت کسی دوسرے مرد کو وکیل بنائے گی تو وہ وکیل جو ہے اس کے الفاظ سے نکاح منعقد ہوگا، اس کے اپنے الفاظ سے نہیں ہو سکتا. یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید نے خود عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا نکاح کرے. باقی جو احادیث آئی ہے کہ جس میں آیا کہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اگر کرے گی تو زانیہ شمار ہوگی، اس لیے کہ اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا. جب منعقد نہیں ہوگا تو وہ زانیہ ہوگی. تو ہمارے نزدیک یہ صغیرہ پر محمول ہے، یعنی یہ چھوٹی بچی ہو، بالغہ نہ ہو. تو چھوٹی بچی کا جو نکاح ہے اس کو اپنا اختیار حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اس کا ولی ہی اس کا نکاح کرے گا. تو یہ تفصیل آپ ذہن میں رکھیں، تو اس سے سارے تمام حدیثوں کو سمجھ میں آنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک عورت کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا، چاہے سیبہ ہو، باکرہ ہو. پہلے یہ الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے کہ سیبہ کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، سیبہ کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. کسی عورت کا بھی نکاح اس کے اپنے الفاظ سے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الأیم احق بنفسها من ولیها، بیوہ عورت اپنے حق کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، اپنے آپ کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، یعنی اس کو اپنے نکاح کا حق حاصل ہے. یہ بھی ہماری دلیل ہے. والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها سماطها، اور جو باکرہ ہے اس سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیب احق بنفسها من ولیها، کہ بیوہ عورت اپنے نکاح کی زیادہ حق رکھتی ہے اپنے ولی سے. والبکر تستأمر اذنها سکوتها، اور باکرہ عورت سے اجازت حاصل کی جائے گی اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیب احق بنفسها من ولیها، کہ سیبہ یعنی بیوہ اپنے نکاح کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے. والبکر یستأذنها ابوها، اور جو باکرہ ہے اس سے اس کا والد کیا کرے گا، اجازت لے گا. فی نفسها، اس کے ذات کے بارے میں. وإذنها سماطها، اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. اس تمام حدیثوں اور روایتوں سے معلوم ہوا کہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، خاص طور پر بیوہ عورت. تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، اس کے الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا. باقی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ احناف کے نزدیک اگر چھوٹی بچی کا نکاح کیا جائے
اس کا ولی اس کا نکاح کر لے تو بڑا بالغہ ہونے کے ساتھ جب بالغ ہوگی تو اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ اس نکاح کو فسخ کر لے. لیکن یہ اختیار تب حاصل ہوگا جب اس کے دادا نے یا بھائی نے یا کسی اور نے اس کا نکاح منعقد کیا ہو. لیکن اگر اس کے والد نے اس کا نکاح منعقد کیا ہے، اسی طرح بچے کا بھی ہے، بچے کا نکاح اس کے والد نے کرایا یا بچی کا نکاح کرایا، تو یہ بچہ یا بچی جب بالغ ہوں گے تو اگر والد نے نکاح کروایا ہے تو اس صورت میں ان کو اختیار فسخ نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر والد کے علاوہ دادا نے، بھائی نے یا نانا نے یا کسی اور نے نکاح کروایا ہے تو اس صورت میں ان کو فسخ نکاح کے اختیار حاصل ہوگا. تو یہ بات بھول گئی تھی، یہ بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں. وعن خنساء بنت خزام، خنساء بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان اباہا زوجہا، کہ ان کے والد نے ان کی شادی کروائی، وہی سیب، اور وہ بیوہ تھی، فکرہت ذالک، تو ان کو یہ عقد ناگوار گزرا، یعنی اس عقد سے وہ راضی نہیں تھی. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فرد نکاحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو رد کر دیا، ختم کر دیا. رواہ البخاری. اس سے معلوم ہوا کہ بغیر عورت کی رضامندی کی اور اس کی اجازت کے نکاح منعقد نہیں ہوتا اور عورت اس کو رد کر سکتی ہے. فی روایت ابن ماجہ، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے نکاح ابیہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کے نکاح کو رد کر دیا، یعنی اس کے والد نے جو نکاح منعقد کیا تھا اس کو رد کر دیا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزوجہا، ان سے شادی کی، وہی بنت 7 سنین، اور وہ اس وقت 7 سال کی تھی. وزوفت الیہ، اور جب ان کی رخصتی ہوئی، وہی بنت 9 سنین، وہی بنت 9 سنین، تو جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی. ولعبها معها، اور حالانکہ ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے، یعنی 9 سال کی عمر بچپن کی عمر ہے، تو اس وقت جب ان کی رخصتی ہوئی تو اپنے کھلونے بھی اپنے ساتھ لے کر آئی، تو ان کے کھلونے ان کے ساتھ تھے. ومات عنہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، وہی بنت 18، اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. رواہ مسلم. اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے 3 ادوار کا ذکر ہے کہ جب نکاح ہوا تو 7 سال، جب رخصتی ہوئی تو 9 سال، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی عمر 18 سال تھی، یعنی 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رہی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کم سنی کی چھوٹی عمر کی نکاح بھی کیا ہے، جائز ہے، اور چھوٹی عمر میں شادی کرنا بھی جائز ہے. لیکن اگرچہ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ مناسب نہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کے لیے کیا. باقی بعض لوگ اس حدیث کا انکار بھی کر دیتے ہیں بلا وجہ، اور بعض لوگ بلا وجہ اس حدیث کو یعنی ناگوار سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں چھوٹی لڑکی سے کیا کی، شادی کی. تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواز بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا جائز ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی سے لگ جائے اور کسی کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو جائے اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہم سفر بنا لے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نبی کی ایک جھلک دیکھنے سے انسان صحابی بن جاتا ہے اور اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت میں داخلہ اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ رفاقت اور ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنے سے بڑی خوش قسمتی اور بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے سب سے بڑی نعمت ان کی زندگی کے اور سب سے بڑی خوشی تھی ان کے لیے. باقی اعتراض کرنے والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رشتہ تھا وہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک سب سے بہترین رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نہ اس سے بہتر رشتہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، اور جتنی محبت ان کے درمیان تھی اتنی کسی میاں بیوی کے درمیان نہیں تھی. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی میں شادی کرنا بہت سے فوائد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں،
کہ اس سے محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور زندگی بہت بہترین گزرتی ہے اور بہترین رشتہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت اتنی تھی اور اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرہ کے درمیان پورا انصاف کرتے تھے، کسی کی باری میں کسی اور کے پاس نہیں جاتے تھے، جو چیز لے کر آتے تھے تو سب کے درمیان برابر تقسیم ہوتی تھی، کسی کا حق کسی دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ تصور ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب مجھے عائشہ کے بارے میں پکڑنا نہیں، اس کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہیں کرنا، اس لیے کہ مجھے سب بیویوں سے محبت ہے لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے باقی بیویوں سے زیادہ محبت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس معاملے میں آپ مجھے مت پکڑنا، اس معاملے میں مجھ سے مواخذہ نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ دل کا معاملہ ہے اور دل میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اب دل یہ چاہتا ہے کہ ان سے محبت زیادہ ہے، تو اس معاملے میں میں بے اختیار ہوں، بے بس ہوں، تو اس معاملے میں آپ میرا مواخذہ نہ کریں کہ آپ نے محبت برابر کیوں نہ رکھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ محبت بھرا تھا۔ تو باقی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں ایک بات نہیں آتی تو یہ الگ بات ہے، وگرنہ اس سے بہترین اور عمدہ رشتہ کائنات میں کبھی نہیں ہوا۔ الفصل الثانی عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی جو دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا نکاح بغیر اس کے ولی کے منعقد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے کہ وہ اور اس سے مراد باکرہ بالغہ صغیرہ ہے، اس سے مراد صغیرہ ہے، یعنی چھوٹی جو لڑکی ہے اس کا نکاح بغیر اس کے ولی کے منعقد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث اس بات پر محمول ہے، اس سے مراد تمام عورتیں نہیں ہیں، بلکہ جو بالغہ ہے وہ اس حدیث کے تحت داخلہ نہیں، اس کا نکاح بغیر ولی کے منعقد ہو سکتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا، جو بھی عورت اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کرے فنکاح ہوا باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، فإن دخل بها، اگر اور مرد اس کے ساتھ مجامعت کرے، فلها المہر، تو پھر عورت کو مہر دینا ضروری ہے، واجب ہے، بما استحل من فرجہ، بوجہ اس کے کہ اس نے عورت سے تسکین حاصل کی، فینش تجرو، اگر ولی آپس میں اختلاف کر لے، یعنی ان کا رشتے میں اختلاف ہو جائے کہ بعض رشتے کو مانے اور بعض اس رشتے پر راضی نہ ہو، یا آپس میں ولایت میں اختلاف ہو جائے کہ بعض کہے کہ میں ولی ہوں، دوسرا کہے کہ میں ولی ہوں، تو فرمایا فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو سلطان یعنی بادشاہ وقت اس عورت کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ یہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی حدیث دلیل ہے، اور اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ صغیرہ کے بارے میں ہے، بالغہ کے بارے میں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی بانجی کا یا غالباً بانجے کا نکاح کروایا، تو وہ خود اس حدیث کے خلاف ہے، یعنی راوی جب خود اپنی حدیث کے خلاف عمل کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث کیا ہے، منسوخ ہے یا قابل عمل، اب قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود اس کا نکاح کیا اور اجازت دی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ولی بنی اور اس کا نکاح کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے الفاظ سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے، اور اس حدیث سے جو معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ حدیث خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے خلاف عمل کیا، اور راوی جب اپنی روایت کے خلاف عمل کرے تو یہ اس حدیث کے منسوخ ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ منسوخ نہیں بھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صغیرہ کے بارے میں ہے، وگرنہ بالغہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود اس کا نکاح منعقد کیا۔
وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغاء التی زانیہ وہ عورت زانیہ ہے ینکحن انفسہن بغیر بینۃ جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کرے. والاصح اور صحیح بات یہ ہے کہ انہ موقوف علی ابن عباس کہ یہ حدیث موقوف ہے ابن عباس پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اور ان کی حدیث ہے. رواہ الترمذی. یعنی جو عورتیں بغیر گواہوں کے نکاح کر لے تو وہ زانیہ ہے. زانیہ اس لیے ہے کہ جب انہوں نے نکاح کیا بغیر گواہوں کے تو ان کا نکاح منعقد نہیں ہوا، اور جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو پھر ازدواجی رشتہ قائم رکھنا، کیونکہ وہ اصل میں شرعی طور پر میاں بیوی نہیں، تو ان کا میاں بیوی کی طرح جو رشتہ رکھنا ہے آپس میں تو وہ اصل میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں. تو جب میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے تو ان کا یہ فعل کیا ہے؟ زنا ہے، اور حقیقتاً زنا ہے. تو اس سے رد ہے روافظ پر بھی، شیعہ حضرات پر بھی، کہ جو اہل تشیع جو ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کسی جگہ پر بیٹھ کر اپنا مہر طے کر لیتے ہیں اور اپنا وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، سال کے لیے، یا 1 دن کے لیے، یا 2 گھنٹوں کے لیے، گھنٹے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں، اور کچھ پیسے مقرر کر لیتے ہیں، مرد کے ذمہ وہ عورت کو دے دیتا ہے، اور بغیر گواہوں کے اور بغیر کسی کو علم ہوئے وہ نکاح کر لیتے ہیں، تو اس کو وہ نکاح متع کہتے ہیں. تو یہ بالکل سراسر زنا ہے اور ناجائز اور حرام ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور نکاح کے لیے وقت کی شرط لگانا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی شرط لگانا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ حدیث ان کے خلاف بھی ہے اور رد ہے، اور یہ اہل بیت سے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیتیمۃ تستأمر فی نفسها، یتیم بچی سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت حاصل کی جائے. فإن صمتت فهو اذنها، اگر وہ خاموش ہو جائے تو اس کی اجازت ہے. یعنی یتیم بچی ہو اور باکرہ ہو تو اس صورت میں اگر وہ خاموش ہو جائے تو اس کی اجازت سمجھی جائے گی. وإن ابت، اگر وہ انکار کر دے، فلا جواز علیہا، تو اس پر زیادتی کرنا جائز اور جبر کرنا جائز نہیں، یعنی زبردستی کرنا اس پر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے والد تو ہے نہیں کہ اس کا ولی ہو، تو لازمی بات ہے وہ بیچاری مظلوم ہوتی ہے، تو اس پر زبردستی رشتہ نہ تھوپا جائے. اگر اس کو پسند نہیں ہے تو آپ زبردستی اس کا رشتہ نہ کروائیں، کیونکہ ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوتا جب تک انسان کی رضامندی نہ ہو. تو اس پر زیادتی اور زبردستی نہ کی جائے کہ یہ بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے. رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی و رواہ الدارمی. اور ان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا جائے جیسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ورواہ الدارمی عن ابن عباس، اور حضرت امام دارمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد تزوج بغیر اذن سیدہ، جو بھی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے فہو عاہر، تو وہ زانی ہے، یعنی زنا کرنے والا ہے. رواہ ترمذی و ابو داؤد و دارمی. اس لیے کہ تمام ائمہ کے نزدیک غلام کا نکاح بغیر اس کے آقا کی اجازت کے منعقد نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وہ نکاح موقوف رہتا ہے کہ اگر بعد میں آقا کو پتہ لگ جائے اور وہ اس کی اجازت دے دے تو نکاح ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہ دے تو نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک تو سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، نہ موقوف ہے اور نہ صحیح ہے، بلکہ بالکل منعقد ہی نہیں ہوا. تو جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اگر وہ اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ تعلقات قائم کرے تو وہ زنا کے زمرے میں ہوں گے اور حقیقت زنا شمار ہوں گے، اس لیے کہ نکاح ہوا ہی نہیں سرے سے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان جاریۃ بکرن، ایک باکرہ لڑکی اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت، اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ ان اباہا زوجہا،
کہ ان کے والد نے اس کا نکاح کرایا، وہی کارہۃ، اور وہ اس کو ناپسند ہے، فخیرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، رواہ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے کہ باکرہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر اس کا ولی نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف دلیل ہے حنفیہ کے حق میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کی شادی نہ کرائے، ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ کوئی عورت اپنی شادی کرائے، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، اس لیے کہ زانیہ وہ وہی عورت ہے جو اپنی شادی خود کراتی ہے، اپنی شادی خود کراتی ہے۔ تو اس حدیث یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ عورت کا نکاح عورت کے الفاظ سے اس کا نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اس عورت کے بارے میں ہے جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کیا کرتی ہے، منعقد کرتی ہے، بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث صغیرہ کے بارے میں، یعنی چھوٹی لڑکی جو بالغہ نہیں ہے، ابھی تک بالغ نہیں ہوئی، تو وہ اگر اپنی شادی کرا دے تو اس سے اس کی شادی اور نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس سے وہ زنا کرنے والی شمار ہوگی اگر وہ ازدواجی تعلق قائم کرے۔ اور اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کی شادی نہ کرائے تو یہ بھی ہے کہ بغیر گواہوں کے نہ کرائے، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ خود چھوٹی ہے تو وہ کسی دوسری عورت کی شادی نہیں کروا سکتی۔ باقی جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ عورت کے الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں، تو وہ پہلے ہی گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بانجی یا بانجی کا نکاح منعقد کیا تھا اور اپنے الفاظ سے کیا تھا، تو عورت کے کہنے سے اور الفاظ سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث کا وہ مطلب نہیں جو آپ لے رہے ہیں، اگر نہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو نکاح کروایا تھا وہ نکاح منعقد ہی نہ ہوتا۔ وعن ابی سعید وابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد، یا من ولد له ولد، جس کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، فلیحسن اسمہ، تو اس کا اچھا نام رکھے، وادبہ، اور یا وادبہ، اور اس کو ادب سکھائے، فاذا بلغ فلیزوجہ، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرائے، فإن بلغ ولم یزوجہ، اگر وہ بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی نہ کرائے، یعنی اس کے پاس، اس کے والدین کے پاس استطاعت اور طاقت موجود ہے، مال اور اسباب اور کفر کا رشتہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ اگر اس کی شادی نہ کرائے بغیر رکاوٹ کے، فاصاب اسمن، اور وہ لڑکا کسی گناہ تک پہنچ جائے، یعنی بے راہ روی کا شکار ہو جائے، کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، فإنما اسمہ علی ابیہ، تو اس گناہ کا جو وبال ہے وہ اس کے والد کے سر پر ہوگا، اس کے والد کے ذمے ہوگا، اس کا والد گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ اس کی شادی کرا دیتا تو وہ بہرا روی کا شکار نہ ہوتا اور گناہ میں مبتلا نہ ہوتا، اس لیے اس کے والد اس گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانس بن مالک رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن خطاب اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی التوراۃ مکتوب، تورات میں یہ بات لکھی گئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس میں یہ بات موجود ہے، لکھی گئی ہے، من بلغت ابنتہ اثنتی عشر سنہ، جس کا بیٹا بالغ ہو جائے یا جس کا بیٹا 12 سال کا ہو جائے، ولم یزوجھا، اور وہ شخص اس کی شادی نہ کرائے استطاعت کے باوجود، فاصابت اسمن، یا یہ ہے نہیں، من بلغت ابنتہ اثنتی عشر سنہ، جس شخص کی بیٹی 12 سال کو پہنچ جائے اور وہ اس کی شادی نہ کرائے اور وہ لڑکی بہرا روی کا شکار ہو جائے، فاصابت اسمن، یعنی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، فاسم ذالک علیہ، تو اس گناہ کا جو وبال ہے وہ اس کے علیہ، اس کے والد کے سر پر ہوگا، اس کے والد کے ذمے پر ہوگا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، باقی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔